اب یہ جو چیز ہے یہ بچہ، بوڑھا، جوان، میل، فیمیل، یہ سب کر سکتے ہیں یہ 9 محرم کو. اچھا 9 محرم کو جب آپ یہ کر لیں تو کسی جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیں، اگلے دن پھر اسی وقت جو ہے یہ کر کے اس کے بعد یہ کچن کا، اس کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو یقین رکھیں کہ پورا سال جو باورچی خانہ ہے آپ کا وہ آباد رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی. آج جو ٹاپک ہم کرنے جا رہے ہیں 9-10 محرم کے حوالے سے ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی ایونٹ اس طرح کا آتا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہمیں آمدنی کے حوالے سے ہو یا وہ چیز ہمیں بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے جس سے آپ لوگوں کو بینیفٹ ملے. تو آج کا ٹاپک بھی اسی سے ہے. انہوں نے 27ویں کو جب رمضان تھا اس میں ہمیں جو کا وظیفہ بھی بتایا تھا جو بہت سے لوگوں نے اس چینل پر دیکھا تھا اور ان کو بینیفٹ بھی ملے تھے. اسی طرح اب جو 9ویں-10ویں محرم کا یہ پڑھنے کا عمل ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے، اور وہ کرنے کا عمل بھی ہے پڑھنے کا بھی ہے. وہ کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اس موقع کا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ملے اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سی چیزیں پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اور کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں. جب وہ لوگ کرتے ہیں ان کو بینیفٹس بھی ملتے ہیں. جو نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی ذرا یہ بتائیں. اور یہ ہم ہر سال 9ویں-10ویں محرم کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک آپ نے وظیفہ بتایا تھا کرنے کے لیے بتایا تھا، بہت سے لوگوں کو بینیفٹ بھی ہوا تھا. پلیز ذرا اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ جو ایونٹ آتا ہے نا محرم کا، نیا سال ہے، اسلامی سال ہے، اور اس کو مختلف ممالک میں مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جاتا ہے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ایک لازوال قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان نے دی، جس کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ چلتے پھرتے کام کرتے کامیاب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا اس قربانی نے. تو اس دن کے حوالے سے بہت ساری جو روایات ملتی ہیں ہمیں، رزق کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور بزرگوں سے بھی ہمیں سینہ بسینہ بھی جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30 سال پہلے میرے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، پردہ کر گئے ہیں، مقبول حسین ناصری ان کا نام تھا. انہوں نے یہ چیز ہمیں بتائی تھی، اور ہم نے جب اس کو کرنا شروع کیا خود بھی، اور اس کے بعد پھر جب ہمیں اجازت ہوئی کہ آگے بھی اس کو دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر دینا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا. فائدہ لوگ جو ہیں وہ پھر بتاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو فائدے دیتا رہا رزق سے ریلیٹڈ. خاص طور پہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق کا ہی ہے. کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو بھی حالات اس وقت دنیا کے اور وطن عزیز کے بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بہت سارے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے میں اس پاک مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں کرنی چاہیے، آگے پیچھے ہر وقت درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں تو خاص طور پہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. بے شک. اور وظیفہ جو عمل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ 9 اور 10 محرم کا عمل ہے. ہم نے ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ کی تھی، 2 محرم کو بھی یہ کر سکتے تھے لوگ، اور 9 اور 10 کو بھی کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے 2 کو کیا تو وہ 9 اور 10 کو کریں، جنہوں نے 2 کو کر لیا ٹھیک ہے، 9-10 کو بھی یہ ٹائم آتا ہے. اور یہ بالخصوص اس لیے بھی آپشن تھی کہ کئی خواتین جو ہیں وہ شرعی مجبوریوں کی بنا پہ شاید ان تاریخوں میں نہ کر سکتی ہوں، تو 2 تاریخ جو ہے 2 محرم وہ بتائی گئی تھی. جی سر. اب یہ جو چیز ہے یہ بچہ، بوڑھا، جوان، میل، فیمیل، یہ سب کر سکتے ہیں. بالکل. اور اپنے لیے کریں یا اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں، یعنی ماں باپ کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر لیں، میاں اپنی بیوی کے لیے کر لیں،
या बीवी अपने मियाँ के लिए या बच्चों के लिए कर ले, दूर पार के रिश्तेदारों के लिए नहीं। ठीक है। जो घर में मौजूद अफराद हैं उनके लिए आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं अगर कोई मजबूरी है तो, वरना ये अमल खुद करें। या इसमें एक चीज़ और होती है कि जो घर का सरबराह है, अगर वालिद है, वो एक बंदा भी अमल कर लेता है तो बहुत है, अपने सारी फैमिली के लिए। अपनी सारी फैमिली के लिए। जो जैसे बाप है वो अर्निंग हेड है, ब्रेड एंड बटर का जिम्मेदार है, सिर्फ वो कर लेता है। या बहुत कर लें तो बीवी अगर वो करना चाहे तो वो कर लें। ठीक है, मतलब ढेर नहीं लगाना इसका, एक या दो लोगों से ज्यादा ना करें एक घर के अंदर, एक घर के अंदर। अब करना आपने क्या है कि 9 मुहर्रम की शब जब आप इशा की नमाज का वक्त होता है उसके बाद आप मस्जिद जाके पढ़ रहे हैं, पढ़िए, नमाज पढ़िए और घर आ जाइए, गुस्ल करें ताज़ा, और उसके बाद अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे, अच्छी खुशबू लगाएं, और मसल्ला जो है वो किबला रुख बिछा दें। 14 दाने गंदम के ले लें। 14 दाने गंदम के? हाँ जी, छिली हुई गंदम, उसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए। ठीक है। घर में अमूमन पड़ी होती है? घर में पड़ी होती है, दुनिया के हर मुल्क में गंदम जो है वो मिल जाती है, अवेलेबल है। जैसे हमने जौ का वजीफा किया था तो लोगों ने कहा था कि जी जौ नहीं मिल रहे, तो फिर हमने अल्टरनेटिव चावलों का बताया था। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ गंदम के ऊपर है, ये गंदम के ऊपर ही। ठीक है, 14 दाने आपने लेने गंदम के, और आपने सबसे पहले ये करना है कि 2 नवाफिल जो हैं आपने अदा करने हैं बराए सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के लिए, शुहदाए करबला के लिए। ठीक है, इस हाल करने हैं आपने। अच्छा, और इसके बाद आपने अपनी जो हाजत है अल्लाह के आगे वो बयान करनी है, वो भी आपने मतलब वो दुआ में शामिल कर लें। वो हाजत कुछ भी हो, पैसे से, रिस्क से रिलेटेड, हाँ, रुपया पैसा रिस्क जो है, घर में जैसे नेगेटिविटी होती है उसके लिए भी नियत कर सकते, वो तो आप कुछ भी कर लें, मगर ये अमल बिलखुसूस खाने पीने रिस्क से रिलेटेड ठीक है। आप दुआ करें उसकी कि या अल्लाह रिस्क की तंगी ना देना। ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये अमल करेंगे तो यकीन रखें कि पूरा साल जो बावर्ची खाना है आपका वो आबाद रहेगा इंशाल्लाह, आपके लिए भी, आपके मेहमानों के लिए भी। अच्छा, मेहमान तो वैसे ही आपको पता है बायस रहमत होते हैं, तो आपने करना ये है कि आप अब नफल अदा किए, अब आप मसल्ले पे बैठ जाएं, दाने अपने सामने रखें, एक दाना उठा लें और 5, बस ये जो अमल करना है इसके शुरू में 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, कोई सा भी पढ़ लें दुरूद शरीफ, और एक दाना उठाएं, उस पे 23 मरतबा गंदम का एक दाना उठा के 23 टाइम्स उस पे पढ़ना है, या अल्लाह या गनी, या अल्लाह या गनी। हाँ, फिर उस दाने पे दम करें, ठीक है, और दाने को साइड पे रख दें। ठीक है सर। इसी तरह दूसरे दाने को उठाएं, 23 दफ़ा या अल्लाह या गनी पढ़ें, दम करें, साइड पे रख दें। ठीक है। इसी तरह 14 जो दाने हैं उन पे 23 मरतबा या अल्लाह या गनी पढ़ के उनको दम करके रखें। फिर अपने रिस्क के लिए दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आप ये करें कि वो गंदम के दाने उठाएं और सफ़ेद रंग की रुई लें, अगर रुई अवेलेबल नहीं है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें। ठीक है, उसके अंदर उन दानों को लपेट लें। ठीक है, लपेट के कांच की एक शीशी ले लें, और छोटी मिल जाती हैं, बहुत सारी होती हैं, किसी भी रंग की हो, सफ़ेद हो, नीली हो, हरी हो, कोई भी रंग हो, शीशी ले लें और उसके अंदर वो दाने जो हैं रुई समेत वो डाल दें। ठीक है, और उसके बाद उसका मुंह अच्छी तरह टाइट करके बंद कर दें और वो अपने बावर्ची खाने के किसी कोने में रख दें। ठीक है, अलमारी बनी होती है या कोई चीज़ ऊपर ऐसे बनी होती है, उसके ऊपर आप जो है वो रख दें। ठीक है, या आप ये करें कि आटा आपने जिस चीज़ में रखा हुआ है ना, कई लोग आपने देखा है वो उन्होंने वो पंजाबी कहते हैं पड़ोला बनाया होता है, आटा उसके अंदर रखा होता है, या कई लोगों ने कनस्तर रखे होते हैं आटे के, तो सेविंग के लिए आटे को, हाँ, आटा रखने के लिए ना, और या कई लोगों ने बड़े पतीले होते हैं उनके अंदर आटा रखा होता है। तो जिस चीज़ में भी आपका आटा पड़ा हुआ है या उसमें रख दें। ठीक है, उस शीशी को तह में उसकी रख दें, अंदर यानी कि नीचे दबा दें, या अलमारी या बन्नी में कोने पे रखते हैं उसको। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी। उसके बाद आपने नॉर्मल काम करें,
رزق پورا سال جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی کونے سے, قدرے سے, درز سے آتا رہے گا انشاءاللہ. پھر جب اگلی 9 اور 10 محرم آتی ہے, یہ دونوں 9 اور 10 محرم کو کرنا ہے, 9 کو بھی کرنا ہے, 10 کو بھی کرنا اور 10 کو بھی یعنی کرنا 2 ہے. شیشیاں بنیں گی پھر تو؟ نہیں, شیشی ایک ہی بنے گی. اچھا, آپ نے وہی, ہاں یہ میں نہیں بتایا, وہی دانے رکھنے ہیں آپ نے, وہی 10 کو پڑھنے ہیں آپ نے اسی طریقے اچھا سے. وہی دانے 10 کو؟ ہاں وہی دانے 10 کو پڑھنے ہیں آپ ٹھیک نے. ٹھیک ٹھیک, یعنی 9 کو پڑھ لیا آپ نے, اب 10 کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, 2 دن کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, انہی دانوں پہ, انہی دانوں کے اوپر. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ رکھ دینے سنبھال کے. ٹھیک ہے, اگلی 9-10 محرم کو پھر آپ یہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ جو ہے یہ چیز کھلے رزق کا باعث بنے گی. اور یہ جو دانے ہوں گے جو آپ نے جیسے اب اس سال پڑھے ہیں, اگلے سال جب انشاءاللہ محرم میں آپ کرتے ہیں تو یہ دانے پیس لیں, آٹا بنا لیں اور آٹے میں مکس کر لیں. مطلب اس کو وہ 14 دانے جو ہیں وہ خود ہی آپ گرائنڈ کر لیں گھر میں, رگڑ لیں, آٹے کے بیچ میں ڈال دیں, مکس کر دیں, پھر روٹی اس میں پک جائے, ٹھیک ہو. اور پھر نئے دانے تیار کر لیں آپ اگلے پڑھنے کے لیے. کیا بات ہے, بہت زبردست. یہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ 9 کو بھی کرنا ہے اور 10 کو بھی کرنا ہے, نفل بھی پڑھنے ہیں 9 کو, ٹھیک ہے, اور نفل پڑھنے ہیں پھر 10 کو بھی, 2 نفل حاجت کے. یہ کر کے اس سے پہلے پڑھنے ہیں نا نفل, تو پہلے نفل پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, پھر دانوں کے اوپر یا اللہ یا غنی 23 دفعہ, 5 دفعہ اول و آخر درود شریف, یہ 9 محرم کو. اچھا 9 محرم کو جب آپ یہ کر لیں تو کسی جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیں, اگلے دن پھر اسی وقت جو ہے یہ کر کے اس کے بعد یہ کچن کا جو ہے نا کام یہ کرنا آپ. ٹھیک ہو گیا, یہ کر لیں پہلے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے رزق کے حوالے سے یقین کریں فلک صاحب, اتنا رزق آتا ہے ماشاءاللہ, اتنا رزق آتا ہے کہ بندہ غنی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں کہ جو آپ نے 27ویں کا بتایا تھا جو کا وظیفہ اس چینل پر موجود ہے, آپ لکھیں اگر فلک شیخ آفیشیل جو کا وظیفہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, وہ بہت سے لوگوں کے کام, ایسے لوگ ہمیں ڈاکٹر صاحب رپلائی آئے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کام ہوئے. آپ خود بھی کرتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر اللہ کا صاحب شکر ہے, وہی چیزیں بتاتے ہیں جو خود بھی ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کو جب بینیفٹ ملتا ہے تب ہمارے ویورز کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو بینیفٹ ہوا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہے, پھر آپ کو بتاتے کوئی صدقہ نہیں دینا, کوئی چیز پکا کے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں اور اجازت کا پوچھتے ہیں, یہ ہمارے بزرگان کی طرف سے اجازت ہے, تو سب کے لیے اجازت والی بات ہی ہے, سب کے لیے, سب کے لیے ہے. یہ کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کمپلیکیشن نہ ڈیولپ کریں, نہ اپنے لیے نہ اوروں کے لیے. بہت سمپل ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے اس سے. آمین انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی سوالات بھی ہیں جی تو میں چاہوں گا, اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے یہ کر کے, یہ 9ویں 10ویں بالکل ہمارے پاس ہے, آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ جی ہاں یہ میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کمنٹ بھی ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی نظر سے بھی وہ کمنٹ گزرے گا. جی ڈاکٹر صاحب کوئی سوالات ہیں؟ جی. اچھا جی, مائی نیم از ہینا, میرا زوڈک سائن کیا ہوگا؟ ڈیٹ آف برتھ ہے 14 فروری 1989, 3:30 AM کشمیر ڈسٹرکٹ میں یہ پیدا ہوئی ہیں. آئی ایم ان میرڈ, آئی ایم جاب لیس. میرا زوڈک سائن ایکویریس ہے کیا؟ زوڈیک سائن اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹ آف برتھ از ایکویریس, ویئر ایز جو نام ہے اس کے حساب سے ان کا برج جو ہے وہ سرطان بنتا ہے. ہینا ہے نا ان کا نام؟ ٹھیک, ہاں جی. تو پھر برج سرطان بنتا ہے. اگر ہم دونوں کے حساب سے دیکھیں تو ان کا ٹائم جو ہے جاب کا, اگر ہم ٹرانزٹس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ان کا ٹائم جو ہے وہ 26 اگست سے آنورڈس وہ بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اسکارپیو کے ساتھ کوئی دشمنی ہے سر؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں, ان کا بتایا نہیں تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی دشمنی نہیں. اصل میں نا لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, جس کی کوئی چیز آ رہی ہوگی میں وہ بتاؤں گا. اب ہم نے ویڈیوز ابھی آج کی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے, اس کے اندر اسکارپیو کا بھی ذکر ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ساروں کے لیے, سب کے لیے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ دفعہ کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, کسی ٹائم پہ کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو نمبر ہے یہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے, میرا نمبر نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ فلک کا نمبر ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب کا میں نے نمبر دیا ہوا ہے تاکہ آپ دونوں نمبرز جو آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہیں, آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی نے اگر میرے تھرو کوئی میسیج بھی پہنچانا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں نادیہ اسلام, کہیں بیسٹ ویڈیو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک چیز میں اور یہاں پہ کلیئر کر دوں, کچھ لوگ نا مجھے میسیجز یا فون کر کے کہتے ہیں جی ہمیں فلک صاحب کا نمبر چاہیے, تو میں فلک صاحب کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نمبر نہیں دے سکتا جب تک میں ان سے پوچھ نہ لوں. ٹھیک ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب اگر ہو کوئی کسی نے رابطہ وہ کرنا ہو اس لحاظ سے تو آپ دے سکتے ہیں, کوئی بہت ضروری ارجنٹ ہو. ہاں اگر کوئی بتا دے ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ آئے گی میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. مائی نیم از شہزاد عالم چودھری, میرے حوالے سے کچھ سر بتا دیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 فیب 1956,
میرا سٹار کیا ہے؟ ایکویریس. ایکویریس. جی جی ایکویریس آپ کا سٹار ہے بھین. اچھا جی السلام علیکم سر. یہ پھر محمد زمان صاحب ہیں, یہ ہمارے ریگولر ویور ہیں, یہ اکثر کوشچن کرتے ہیں ہر ویڈیو کے نیچے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کمنٹ کے کوشچن کا رپلائی ویڈیو, جی جی بالکل اب ہم نے سٹارٹ کر دی ہے, تو اب آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. یہ حمیدہ پوچھ رہی ہیں کمنٹ کے کوشچن کا رپلائی پہ ویڈیو. اب ہم نے اصل میں یہ تھوڑا سا روکا ہوا تھا, کمنٹ نہیں لے رہے تھے, جس کی ریزن تھیں کیونکہ ویڈیو کا جو ٹائم تھا, ڈوریشن تھا, تاکہ اس پہ ورکنگ زیادہ ہو جاتی تھی. لیکن اب ہم کوشچنس کے آنسر ڈاکٹر صاحب جو صوفی ٹیرو کارڈ سے دیا کریں گے, اور آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ سب کے سوال کے جواب آپ کو ملیں گے. بس ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. باقی ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.